السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد یعقوب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارر انسیڈنٹ۔ وقت سفر یعنی ٹائم ٹریول سے جڑی کئی حادثوں کے بارے میں تو آپ نے بہت بار سنا ہوگا، جہاں کچھ لوگ ان کے ساتھ ہوئے ٹائم ٹریول کے حادثوں کو بیان کرتے ہیں اور ان حادثوں کے بارے میں جان کر ہم لوگ بے حد حیران ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی کئی ٹائم ٹریول سے جڑے حادثوں پر بنی کافی ساری ویڈیوز کو آپ لوگوں نے ہمارے چینل پر دیکھا ہی ہوگا، لیکن آج جس وقت مسافر یعنی ٹائم ٹریول سے ہم آپ کو روبرو کروانے والے ہیں اس کی کہانی کچھ الگ ہے۔ عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ٹائم ٹریول سے جڑے حادثوں اور ان کے گواہوں کے واقعات پر سبھی کو یقین نہیں ہوتا، جس کی سب سے بڑی وجہ ثبوتوں کی کمی ہے۔ ایسے لوگ اپنی کہانی کو بتاتے ہیں لیکن اپنی باتوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی پختہ ثبوت نہیں ہوتے اور سننے والے ہمیشہ ایک سوچ میں رہتے ہیں۔ لیکن آج ہم جس وقت مسافر سے آپ کو ملوانے والے ہیں، اس نے اپنی باتوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایک لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کو پاس کیا۔ لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کرنے والے یوٹیوب چینل کا دعویٰ ہے کہ یہ وقت مسافر سچ بول رہا ہے۔ تو چلیے ملتے ہیں ایک ایسے وقت مسافر سے جسے سائنس بھی ابھی تک جھٹلا نہیں پائی ہے۔ تاریخ میں وقت پر ایسے لوگ سامنے آئے ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ لوگ مستقبل سے ماضی میں آئے ہیں، اور ایسا ہی ایک دعویٰ گزشتہ سال نوآ نام کے ایک شخص نے کیا۔ نومبر 2017 میں ایک انگلش یوٹیوب چینل پیرانارمل الائٹ پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا گیا جس میں نوآ نام کے ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اس ویڈیو میں نوآ کے انٹرویو کو بھی دکھایا گیا تھا، جہاں اس کا کہنا تھا کہ وہ سن 2030 سے 2017 میں آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ وہ یوں تو کئی بار وقت سفر کر چکا ہے، لیکن اس بار وہ 2017 میں پھنس چکا ہے اور اب واپس اپنے وقت میں جانے کے لیے ناکام ہے۔ نوآ نے ایسے کئی دعوے بھی کیے جنہیں جان کر آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ نوآ کی بات پر اگر غور کریں تو اس کے مطابق سن 2003 میں ہی ٹائم ٹریول کر سکنے کی ٹیکنالوجی کو تیار کر دیا تھا، لیکن اس کھوج کو لوگوں سے چھپا کر رکھا گیا۔ نوآ نے مستقبل کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ سن 2030 تک ٹائم ٹریول کی ٹیکنالوجی کو عام کر دیا جائے گا، لیکن وقت سفر کرنا اپنی جان کے ساتھ زیادتی کرنے کے برابر ہے، اس لیے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی اجازت صرف کچھ منتخب شعبہ کو ہی ہوگی۔ نوآ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے، لیکن کیونکہ وہ ایک وقت مسافر ہے اس لیے اسے کچھ ایسی دوائیاں دی جاتی رہی ہیں جس کی وجہ سے اس کی عمر اصل عمر سے بہت کم لگتی ہے۔ مستقبل کے بارے میں بتاتے ہوئے نوآ نے بتایا کہ سن 2020 میں ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو US یعنی امریکہ کا پریزیڈنٹ چنا جائے گا، اور اس کے بعد کے سالوں میں سن مارٹن لوتھر کنگ کی پوتی کو امریکی صدر کے لیے چنا جائے گا۔ AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سن 2028 تک اپنے مرحلے تک پہنچ جائے گی اور آج کے AI سے کافی اعلیٰ درجے پر فائز ہوگی۔ سیلف ڈرائیون وہیکلز یعنی گاڑیوں کے علاقے میں ایسی انقلاب آئے گی جس کا ابھی کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ نوآ کی پہچان کو چھپا کر رکھنے کے لیے اس ویڈیو میں نوآ کے چہرے کو چھپایا گیا ہے اور نوآ کی آواز کو بھی بدلا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں انٹرویو دینے کے لیے نوآ کو پیرانارمل الائٹ نام کے اس یوٹیوب چینل سے کچھ فیس بھی ملی تھی، جس سے وہ 2017 میں اپنی زندگی سنوار سکے۔ یہ ویڈیو 2017 میں بہت وائرل ہوئی اور بہت سے نیوز چینل اور یوٹیوب چینل نے اس موضوع پر ویڈیوز بھی بنائی، لیکن حال ہی میں ایپیکس ٹی وی نام کے ایک یوٹیوب چینل پر نوآ نے لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ میں پھر سے اپنی باتوں کو دہرایا، اور اس سے بھی کمال کی بات یہ ہے کہ اس لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ نے نوآ کو درست ثابت کیا۔ ایپیکس ٹی وی کا یہ دعویٰ ہے کہ نوآ لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ میں پوری طرح پاس ہوا ہے، یعنی نوآ کی کئی ساری باتیں بالکل سچ ہیں۔ اس یوٹیوب چینل پر آئی یہ ویڈیو آج کل بہت وائرل ہو گئی ہے، لیکن اس لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کے نتیجوں کو بھی پوری طرح سچ مان لینا شاید جلد بازی ہوگی، لیکن نوآ کے لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کے نتیجوں کو ابھی تک عام نہیں کیا گیا ہے، اور نہ ہی اس ویڈیو میں لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کے پورے عمل کو اچھے طریقے سے دکھایا گیا ہے۔ نوآ کے لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کے پاس ہونے کے بعد یہ کہانی سوشل میڈیا پر کافی پھیل گئی۔ ایپیکس ٹی وی اور پیرانارمل الائٹ کے انٹرویو کے بعد نوآ کئی ریڈیو چینلز پر اپنا انٹرویو دینے آیا۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔